گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کہ اللہ کی نافرمانی ہر حال میں جرم ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ محسوسات میں مثال ہیں، جیسے چھوٹا بچھو یا بڑا بچھو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو کیا کریں؟ کیا ہم کو آپشنز کریں گے کہ کون سا گناہ کرنا ہے یا کون سا نہیں؟ میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ ہم بحیثیت مسلمان کمزور ہیں اور ہم سے گناہ بھی ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے آخر ہم کیا کریں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ہم نہ فرشتے ہیں نہ روبوٹس ہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھیجے ہوئے، تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کی ریفرنس ہے سورہ نساء 31 نمبر، اس میں دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے نامہ اعمال سے ساقط کر دیں گے، یعنی مٹا دیں گے، اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ تفسیر دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے، ان کو چھوڑ دو گے، تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ وضو، نماز، صدقات وغیرہ، یہ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کی تفہیم میں بھی تفسیر میں یہ موجود ہے۔ اب گناہ ہے کیا؟ گناہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم ڈیفائن کریں، گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو کسی بزرگ کا میں نے قول پڑھا تھا اور وہ میرے دل میں جیسے ثبت ہو گیا، بیٹھ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، ذوالجلال والاکرام ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی ہر حال میں جرم ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کبیرہ تو کبیرہ ہی ہے۔ لیکن یہ فرق جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن و سنت میں، وہ ہمیں گناہوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ یہ بڑے گناہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا، نسخہ کیمیا کے اندر بھی امام الغزالی کی ہے، جس میں کسی بزرگ کی مثال سے بتایا گیا تھا کہ چھوٹے بڑے گناہ محسوسات میں مثال ہیں، جیسے چھوٹا بچھو یا بڑا بچھو، یا چھوٹا انگارہ ہو یا بڑا انگارہ ہو۔ انسان کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا نا، کمزور ہے انسان۔ تو اس لیے یہ اگر ہم اس طرح سے اس کو محسوس کریں، اس بات کو، اس بات کی گہرائی کو، کہ اس کو اگر شیپ دے دیا جاتا تو وہ کس طرح ہوتا، تو اگر ہم امیجن کریں تو آپ اور میں، ہم چھوٹے کو بھی نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ اللہ نے کہا انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کبیرہ گناہ، تو وہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر قرآن میں بتائے گئے حد واقع ہو جاتی ہے، اور یہ بیسیکلی زنا، ایتھیزم اور چوری، ڈاکہ، قتل اور شراب بھی ہے، ٹھیک ہے، شراب پینا یہ حرام ہے۔ اور یہ تو وہ گناہ ہیں جن پہ حد واقع ہو جاتی ہے نا۔ اور نمبر 2 وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 3 وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ ہو،
مثلا یہ کہ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ان الشرک لظلم عظیم۔ چوتھی وہ ٹائپ ہے کہ وہ گناہ جن پر اپنے نفس کا حق مارا جائے، یعنی کہ گناہ کیے جائیں تو اپنے نفس پہ ہی ظلم ہوتا ہے نا، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اور پانچواں وہ گناہ جن پر بندوں کے حقوق سلب ہوں، یعنی کہ حقوق العباد، ان کو نیگیٹ کیا جائے یا ان سے لاپرواہی کی جائے۔ تو اب ہم حدیث کے ریفرنس سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے یہاں پر، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ شرک، آپ نے فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود، مال یتیم کا کھانا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، اور بھولی بالی پاک باز عورتوں پر تہمت لگانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان سے، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک یہ کافی کلیئر ہے جو سارا بتایا گیا اس میں۔ ایسی جان کو ناحق قتل کرنا، اس کے اندر جو ایبورشنز انڈیوسڈ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹیبلٹ فارم میں ہوں، کھائی جاتی ہیں، لڑکی میں پریکٹس کرتی تھی تو پیشنٹس مجھ سے کہتی تھیں آپ کوئی گولی بتا دیجئے ٹو نلیفائی دا پریگننسی نا، تو یہ سب قتل میں آتا ہے، کیونکہ جیسے جو ہے وہ فیٹس کنسیپٹس بنتا ہے تو اس کے اندر جان اللہ نے روح پھونک دی ہوتی ہے تو وہ الائیو ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی مزید تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل پوائنٹ، اتنی باتیں جو ہم نے سنی گناہوں کے متعلق، تو کیا کریں؟ کیا ہم کو آپشنز کریں گے کہ کون سا گناہ کرنا ہے یا کون سا نہیں؟ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے کہ حد الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے انشاءاللہ، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، کیونکہ یہ ایسی ہیں جیسے کوئی آگ ہو، کرنٹ ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، جو ہم نے سمجھی بات۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے تو ہمیں خوف تو ہوگا اللہ تعالیٰ کا، لیکن امید کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہمیں معاف فرما دیں گے۔ جمال الوجود بذكر الإله